اسی سارے میں تناؤ کی بات آتی ہے، اسٹریس. اس کو اسٹریس کو کیسے مینیج کریں؟ اگر لوگ کہتے ہیں یار مجھے بڑا اسٹریس ہوا ہے یار. دیکھیے، اسٹریس کو مینیج کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک بایولوجیکل اور ایک سائیکولوجیکل. بایولوجیکل طریقہ تو یہ ایکسرسائز کریں، آپ کی باڈی میں انڈورفن نکلے گی. یہ ایک اس قسم کا کیمیکل ہے جو آپ کو ریلیف دیتا ہے. اور ایکسرسائز سے مراد یہ نہیں ہے، اب عورتیں آ کے مجھے کہتی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب سارا دن جھاڑو پوچھا مار کے ورزش ہوتی ہے. یہ ورزش نہیں ہے، یہ فٹیگ ہے. ورزش ہوتی ہے جیسے نماز پڑھنے سے پہلے آپ نیت کرتے ہو نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ورزش کی آپ نیت کرتے ہو نا تو آپ کی باڈی میں چینجز آنی شروع ہوتی ہیں. تو یہ تو اس کا بایولوجیکل طریقہ ہے کہ ورزش کریں، نمبر 1. پھر نمبر 2، نیند پوری کریں. آپ کا کافی اسٹریس کم ہو جاتا ہے. 8 گھنٹے کی نیند پوری ہونی چاہیے. پانی کی کمی نہ ہونے دیں، کیونکہ ہائیڈریشن جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پھر اسی طرح آپ جو عام زندگی میں جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے، جن لوگوں کو شوگر ہے، کنٹرول کریں. بیکاز یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو الٹیمیٹلی اسٹریس دے رہی ہوتی ہیں. اچھا، یہ ہم نہیں نوٹ نہیں کر رہے، لیکن آپ نے بھی شوگر کو کنٹرول نہیں کیا، چیزیں نہیں کی، یہ اسٹریس پہ ایڈ کر رہی ہوتی ہے نا. آپ کی کیپیسٹی جو اسٹریس کی ہے نا، مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ ایک ڈرم ہے 1 کلو ہے، تو یہ آدھا کلو تو آپ کی ان چیزوں سے بھر جائے گا نا. یہ تو کیپیسٹی کم. پھر آ جاتا ہے سائیکولوجیکلی. سائیکولوجیکل جو اسٹریس ہے اس کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جو فضول بات ہے ادھر سے سنو تو ادھر سے نکال دو. یعنی میں نے اس کو تھوڑا چینج کر دی ہے. میں کہتا ہوں اتھوں سنو، اتھوں تکا دے کے باہر کر دے. ادھر تک جانے گزرنے کیوں دو. آپ دماغ سے جب وہ گزرے گی، دیکھیں نا، ایک شخص آپ کو خدا نخواستہ اگر کوئی بری بات کہتا ہے یا گالی دیتا ہے تو آپ نے ایک دفعہ سنی. اب گھر جا کے آپ نے یار وہ تم گال کڈی سی 2 دفعہ سن لی آپ نے. آپ 100 دفعہ اوور تھنکنگ کرو گے تو وہ ایک گالی 100 گالیاں بن جائیں گی. تو دنیا میں آپ کا تو بہت کم لوگ آپ کے اپنے ہیں. تو اس لیے وہ فضول لوگ جن سے آپ کا کوئی بہت امپورٹنٹ رشتہ نہیں ہوتا، اور آپ کو ایسی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ضرورت ہی نہیں، ملنا چھوڑ دو. اور جو ٹیکنیکس ہیں اسٹریس کم کرنے کی، آئی تھنک ان کے اندر میڈیٹیشن. اچھا. ہاں، میڈیٹیشن آپ دیکھ لیں، ہندو یوگا کے تھرو کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز سے زیادہ بہتر مؤثر طریقہ میڈیٹیشن کا ہی نہیں ہے. اور جب آپ خود کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں پھر آپ کو کہیں اور، تو پھر آپ کو جب اتنی دنیا اور کائنات کو بنانے والا آپ کا ہو گیا ہے تو دونوں کی دی ٹینشن. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جو ہونا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. It is how you take it, that is more important. دنیا میں جو درد ہے یا جو تکلیف ہے اس کا کوئی وہ نہیں، میگنیچیوڈ نہیں ہے. احساس کرنے کا میگنیچیوڈ ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی اتنی بات کو اتنی سمجھ لیتا ہے، ایک اتنی کو اتنی کر لیتا ہے. اس لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اس دنیا میں موٹے دماغ کے لوگ خوش ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور زیادہ جو حساس ہو جاتے ہیں، ہر بات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں. جو آپ جیسے مرضی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، لیکن موٹے دماغ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.